بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین 2 دن سے طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں آپ کو آگاہی نہیں دے سکا، جو بھی حالانکہ 2 دن میں کافی خبریں آ گئی تھیں اور کچھ سوشل میڈیا پہ بھی آپ لوگ حضرات نے دیکھ لی ہوگی، لیکن اب جو ہے گزشتہ سے پیوستہ جو ہم مہنگائی پہ باتیں کرتے رہے ہیں، اسی سلسلے کی ایک اور یہ کڑی ہے۔ اب ایک نیا بحران جو ہے 2 دن سے چل رہا ہے چینی کے اوپر، یعنی شوگر کے اوپر۔ جو یہ بحران ہے وہ بہت حد تک آگے چلا جا چکا ہے، اور اب تک جو ہے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ 200 روپے سے بھی زیادہ کا اس میں اضافہ ہو گیا ہے، اور پہلے ہی ہم جو ہے عوام جو ہے وہ اس میں پس رہے تھے مہنگائی میں، ٹوٹل مہنگائی پہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ نگراں حکومت سے پہلے جو IMF کے سلسلے میں پچھلی حکومت کر کے گئی ہے، اس کے بعد جو ہے جیسے ہی وہ گئی ہے تو اس کے بعد جو ہے بجلی کے بلز کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر پیٹرولیم میں 2 دفعہ تک کے پیٹرولنگ مصنوعات پہ جو ہے اضافہ ہو چکا ہے، اور اب ہے یہ چینی کا بحران۔ اور اتنی جلدی یہ تمام بحران آ رہے ہیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو مافیاز اس وقت ایک دم سے سامنے آئے ہیں، اس پہ کنٹرول بہت ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے گزشتہ 1 ہفتے سے جو ہے احتجاج پورے ملک میں چل رہا ہے۔ حد ہے کہ اب تو وکلا برادری بھی اس سلسلے میں آگے آ گئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے وکلا نے بھی مہنگائی کے خلاف جو ہے کل سے اب تک کے احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، اور بھی تمام طبقہ فکر جو ہے جو اس وقت لوگ پریشان ہیں، عوام بھی پریشان ہیں، اور جماعتیں بھی اس سلسلے میں جو ہے اب کافی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں جماعت اسلامی نے تو مسلسل ہی اپنا احتجاج ریکارڈ کیا ہے۔ کل جو ہے وہ شٹر ڈاؤن اسٹرائک بھی تمام ملک میں تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نظر آئی ہے، اور ابھی تک جو ہے نگراں حکومت نے اس سلسلے میں کوئی اپنا بیان جاری نہیں کیا ہے۔ وہ ابھی تک جو ہے سلسلہ یہی ہو رہا ہے کہ وہ IMF کے پاس جو ہے ایک پلان بھیجا ہے بجلی کے بلز کے سلسلے میں، اور اس سلسلے میں ابھی تک وہاں سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ لیکن آج کی اطلاع یہ ہے کہ آج شاید کوئی IMF کی طرف سے کوئی اس پہ کوئی پازیٹیو رسپانس آئے گا تو عوام کے سامنے رکھا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے الیکشن کے سلسلے میں بھی جو ہے سرگرمیاں جاری و ساری ہیں۔ نئے حلقہ بندیوں کے سلسلے میں جو ہے الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ 30 نومبر تک ہم نئی حلقہ بندی ہو جائیں مکمل کر لیں گے، اور ساتھ میں بہت جلدی جو ہے الیکشن کی شیڈیول کا بھی اعلان کر دیا جائے گا۔ اب آپ کو پتہ ہے بہت سی جماعتیں جو ہیں، اب تو سلسلہ یہ شروع ہو گیا ہے کہ تقریباً تمام جماعتیں جو ہیں، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ اب جو ہے الیکشن 90 دن میں ہر صورت میں کرانا چاہ رہی ہیں، سوائے ایک نون لیگ کے۔ اور نون لیگ کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ نون لیگ کیوں نہیں چاہ رہی ہے، کیونکہ ان کی ابھی پوزیشن اتنی واضح نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں وزیر اعظم صاحب کا بھی یہ بیان آ گیا ہے، انوار الحق کاکڑ صاحب کا بیان یہ آیا ہے کہ اگر عدالت نے 90 دن کا کہا تو ہم الیکشن ضرور کرا دیں گے 90 دن کے اندر۔ موجودہ صورتحال ہے مہنگائی کے سلسلے میں، آپ کو پتہ ہے جو خورد و نوش کی جو تمام چیزیں ہیں اس میں جو ہے نرخ بڑھ چکے ہیں، دوائیاں مہنگی ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جب پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہر چیز پہ اس کا اثر ہوتا ہے، اور اس اثر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تمام خورد و نوش کی جو روزمرہ کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور ابھی پیٹرول کے اناؤنسمنٹ ہوئی نہیں، پیٹرول پمپ جو ہے پہلے ہی جو ہے وہ اپنے نرخ بڑھا دیتے ہیں، اور اس کے نرخ بڑھتے ہی جو ہے وہ تمام خورد و نوش میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس میں آپ کے مین تو آپ کے آٹا، چینی اور گھی اور آئل اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اب تو حال یہ ہے کہ دالیں بھی جو ہیں عوام کی پہنچ سے باہر ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی دیکھا جائے تو اس وقت جو ہے روٹی کی قیمت بھی بہت بڑھ چکی ہے، آٹا بہت مہنگا ہو چکا ہے، تو عوام کی اس سلسلے میں کمر بالکل ٹوٹ چکی ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر دور میں جو ہے مہنگائی ہوتی رہی ہے، لیکن ہر دور میں جو مہنگائی ہوتی رہی ہے وہ کسی طریقے سے عوام نے برداشت کی، اور وہ اتنی بڑے پیمانے پہ ہوتی بھی نہیں تھی۔ اب جو مہنگائی ہوئی ہے اس نے تو عوام کی ایک دم سے ہی کمر بالکل توڑ دی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، لیکن تنخواہوں میں کوئی بھی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بے روزگاری بھی بہت بڑھ چکی ہے۔ یعنی اب دیکھنے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ اگر کسی کی نوکری جاتی ہے تو دوبارہ اس کو نوکری نہیں ملتی ہے، اور لوگ انتہائی پریشان ہیں۔ ایک وقت تھا کہ اگر ایک آدمی 40,000 کماتا تھا اور اس میں جو ہے وہ صرف دال روٹی ہی استعمال کرتا تھا، اور اس زمانے میں جو ہے ظاہر ہے کہ بجلی کے بل بھی کم آتے تھے، تو کسی طریقے سے بھی وہ گزارا کر لیتا تھا۔ 40,000 کی تنخواہ میں اگر فرض کریں 4-5 ہزار کا بل آ گیا اور دال روٹی اس کی چل جاتی تھی، تو وہ اس کا گزر بسر
ہو جاتا تھا، لیکن اب پوزیشن یہ ہے کہ مسلسل مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور نہ اگر کوئی جاب پہ ہے آدمی تو اس کا جو ہے تنخواہیں نہیں بڑھ رہی ہیں، تو وہ مسلسل جو ہے پس رہا ہے، اور اسی طریقے سے عوام جو ہے اب اس بات پہ مجبور ہو گئی ہے کہ وہ احتجاج شروع کرے، کیونکہ اب جو ہے بالکل ہی کمر ٹوٹ گئی ہے اور کھانے پینے کے لیے بھی نہیں رہا۔ اب بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اس وقت جو ہے بجائے 3 وقت کے 2 وقت کی روٹی کھا رہا ہے اور 1 وقت کی روٹی کھا رہا ہے اور کسی طریقے سے گزارا کر رہا ہے۔ لیکن یہ کہ اب احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، اب دیکھیں یہ اس احتجاج میں آگے کب تک یہ احتجاج ریکارڈ کیا جاتا ہے کہ بلز کے سلسلے میں بھی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، نگراں حکومت نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بجلی کے سلسلے میں اس قدر ٹیکس ڈال دیے گئے ہیں کہ انتہائی عوام پریشان ہیں، اور وہ لوگ جو ابھی تک جو ہے ایک طبقہ جو کنڈا سسٹم استعمال کر رہا ہے ان کے اوپر بھی ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے، اور جو کنڈا استعمال کر رہا ہے اس کا بھی سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ عوام پہ پڑ رہا ہے، اور وہ بھی انہی بلوں میں جو ہے وہ اضافے کی صورت میں نظر آ رہے ہیں، لہذا عوام جو ہے اب سراپا احتجاج ہے۔ ناظرین، عوام بہت ہی بیوقوف تھی، لیکن اب عوام مسلسل جو ہے ظاہر ہے کہ اب مہنگائی سے بھی تنگ ہے، اور اس سلسلے میں عوام جو ہے اب سمجھ چکی ہے، اس کو پتہ ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جس نے جو ہے تمام عوام کو، یعنی تقریباً کوئی 97% عوام کو جو ہے وہ مشکل میں ڈالا ہوا ہے، اور وہ ایک طبقہ جو ہے وہ جو ہے اس میں اشرافیہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں بیوروکریٹس بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں اور لوگ بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں بڑے بڑے جتنے لوگ ہیں جنہوں نے اب تک کے جو ہے اس میں جو ہے سب سے زیادہ منافع حاصل کیا ہے، یا ان نے سب سے زیادہ حق مارا ہے، جس کی وجہ سے عوام کے اوپر یہ مشکل آ رہی ہے۔ اب وہ یہ سمجھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے عوام جو ہے اب یہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا مسیحا آئے جو اس تمام نظام کو ٹھیک کرے، اور قانون کو بھی تبدیل کرے، اور قانون کی روح سے جو ہے ان تمام لوگوں کو، کلپریٹس کو پکڑے جنہوں نے ابھی تک جو ہے اپنے پیٹ بھرے ہیں، اور اس کے جو ہے نتیجے میں عوام کا جو ہے یہ حال ہوا ہے۔ اس لیے اب عوام یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جو بھی مسیحا آئے وہ قانون کے حساب سے کوئی قانون کو چینج کرے، کسی بھی طریقے سے جو ہے عوام کو جو ہے ان مشکلات سے نجات دلوائے، اور جو بھی قانون چینج کرے وہ اتنا طاقتور ہو کہ ان قانون کے حساب سے بھی جو ہے وہ تمام اشرافیہ پہ اس پہ عمل درآمد بھی کروائے، اور یہ تمام جتنے لوگ جو اب تک کے مستفیض ہوئے ہیں اور جنہوں نے عوام کا اس بیڑا غرق کیا ہے، ان کلپریٹس کو جو ہے وہ قانون کے دائرے میں لا کے ان کا احتساب کیا جائے۔ تو پتہ ہے جو کیئر ٹیکر حکومت ہے اس وقت پورے ملک میں کیئر ٹیکر حکومت ہے، پہلے بھی جب یہ سینٹرل میں کیئر ٹیکر حکومت نہیں آئی تھی، پہلے بھی پنجاب میں اور KPK میں جو ہے کیئر ٹیکر حکومت تھی، لیکن ابھی بھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کیئر ٹیکر حکومت میں، یعنی نگراں حکومت میں، KPK میں اور اس کے علاوہ پنجاب میں کچھ کرپشن نظر آئی ہے، اور اس سلسلے میں کچھ انکوائریز بھی بیٹھی ہیں، اور اس سلسلے میں آگے بھی انکوائریز چل رہی ہیں۔ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ گزشتہ 3-4 روز سے جو ہیں خبریں چل رہی ہیں کہ بہت سے لوگوں کے یہاں جو ہے گھروں سے جو ہے وہ ڈالرز برآمد ہوئے ہیں، جس میں کچھ منسٹرز بھی ہیں، لیکن اب اس میں ابھی کوئی صداقت سامنے نہیں آئی ہے، لیکن بہرحال سوشل میڈیا پہ یہ خبریں گردش کر رہی ہیں۔ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ KPK میں بھی جو ہے نگراں حکومت میں کچھ کرپشن سامنے نظر آئی ہے، اور اس میں انکوائری چل رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ناظرین، ایک زمانے میں یہ تھا کہ لوگ جو ہے اجناس جو ہے وہ اپنے گھروں میں چھپا لیتے تھے، یعنی ذخیرہ اندوزی کرتے تھے، لیکن اب یہ ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ ڈالرز کی شکل میں سامنے نظر آ رہی ہے، اور ابھی اس سلسلے میں جو ہے حکومت وقت جو ہے وہ سنا ہی ہے کہ وہ بڑی الرٹ ہو گئی ہے، 2-4 کیسز سامنے آ گئے ہیں، اور کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی کسی نے ذخیرہ اندوزی کوئی گھر میں یا کسی جگہ بھی کی ہے تو اس سلسلے میں بھی اب انکوائری جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے اس پہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے اس وقت جو ہے جو حالات پاکستان کے چل رہے ہیں اس میں جو ہے نگراں سیٹ اپ جو ہے ہمارا، اور اس کے علاوہ جو ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب بھی جو ہے وہ اس پہ ایک پیج پہ ہیں، اور اس سلسلے میں وہ یہ سب کارروائی کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے خبریں آ رہی ہیں، اور وہ اس طریقے سے یہ کام سر انجام دیا جا رہا ہے کہ حکومت اور آرمی اور سیکریٹ ایجنسیز جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ ڈالرز کی ذخیرہ اندوزی کی ہے۔ اور اس سلسلے میں سننے میں یہ بھی آ رہا ہے، مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ کسی طریقے سے بھی جو ہے یہ جو ہے ڈالرز ان سب سے نکلوائے جائیں جو ذخیرہ اندوزی میں ملوث ہیں، اور اس کو قومی خزانے میں پھر جمع کرایا جائے، اور اس کے علاوہ جو بھی کلپریٹس ہیں ان کو بھی جو ہے منظر عام پہ لایا جائے۔ اب ناظرین، اس سلسلے میں جو ہے
مبصرین کا یہ کہنا ہے جو ہے کہ ویسے تو حالات اتنے خراب ہیں اور کچھ ابھی حکومت جو ہے کوئی کلیئر میسج نہیں دے رہی ہے عوام کے لیے، لیکن اس سلسلے میں جو ہے یہ کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اوور آل جو ہے ان تمام لوگوں کلپرٹس کے جو ذخیرہ اندوزی میں ڈالرز کے جو ہے وہ ملوث پائے جا رہے ہیں یا جائیں گے، ان کے لیے جو ہے ایک باقاعدہ لائحہ عمل تیار کر لیا گیا، اور اس کے ساتھ جو ہے پورے لوگ جو ہیں وہ اس وقت جو ہے کچھ سیکرٹ ایجنسیز بھی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے آرمی بھی ہے، اور اس وقت کرنٹ حکومت جو موجودہ حکومت نگراں حکومت ہے وہ بھی ایک پیج پہ ہے، اور وہ اس سلسلے میں بڑی کارروائی کر رہی ہے، اور تمام جو ہے ایک لسٹیں بن رہی ہیں کہ کون کون لوگ ایسے ہیں جن کے پاس جو ہے یہ ڈالرز کی ذخیرہ اندوزی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور بھی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر یہ فرض کریں کہ کوئی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان ڈالرز کو جو ذخیرہ اندوز ہیں ان ڈالرز کو موو کر کے کسی اور ملک لے جایا جائے یا باہر لے جایا جائے، تو اس سلسلے میں بھی بڑی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے بہت ہی زیادہ اب جو ہے تقریباً سارے جو ہیں ادارے حکومت کے اور ایجنسیز سیکرٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اس پہ عمل پہ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور بات سامنے نظر آئی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حکومت میں بھی ہیں، حکومت سے پہلے لوگ جو تھے وہ لوگ بھی ہیں، اس میں بہت سارے سیاسی جماعت کے کارکن بھی ہیں، ان کی یہ ڈیمانڈ ہے حکومت وقت سے کہ اس وقت جو ہے خاص طور پہ یہ 4-5 سال کا جو ادارے ہیں ہمارے پیٹرولیم ادارے، انرجی سیکٹر، اور اس کے علاوہ پاور سیکٹر اور یہ بجلی کے سیکٹر جتنے بھی ہیں، ان میں لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے حکومت وقت سے کہ ان کا ایک آڈٹ کرایا جائے، اور جو بھی لوگ اس دور میں خاص طور پہ 2016 سے لے کر 2023 تک جو بھی لوگ اس میں منسٹر رہے ہیں یا بیوروکریٹس رہے ہیں یا نیچے سیکریٹریز لیول پہ رہے ہیں، ان کا آڈٹ کرایا جائے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ان تمام اداروں میں جو ہے انتہائی ان سالوں میں جو ہے کرپشن ہوئی ہے، لہذا ان کو آڈٹ کرایا جائے، اور اگر کوئی لوگ ملوث ہوں تو ان کو کٹہرے میں قانون کے حساب سے لایا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ناظرین، اب یہ جو ہے یہ بات تقریباً جو ہے حکومت وقت تک پہنچ چکی ہے۔ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ حکومت اس چیز پہ سوچ بھی رہی ہے کہ یہ ادارے جن میں سب سے زیادہ کرپشن ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے عوام پہ یہ بوجھ پڑا ہے، خاص طور پہ پیٹرولیم انڈسٹری اور بجلی کے سلسلے میں، پاور سیکٹر کے سلسلے میں، تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس میں جو بھی لوگ اس دور میں رہے ہیں، چاہے منسٹر ہوں، چاہے بیوروکریٹس ہوں، چاہے نیچے کے سیکریٹریز ہوں یا اور لوگ اس میں ملوث ہیں، ان کے خلاف جو ہے ان کو پہلے تو ان کا آڈٹ کرایا جائے، اور اگر کوئی کرپشن اس میں نکلے تو ان کو جو ہے قانون کے حساب سے کٹہرے میں لایا جائے۔ ظاہر ہے کہ جب اتنی مہنگائی ہوگی تو لوگ احتجاج کریں گے، بجلی، پیٹرولیم، خورد و نوش کی تمام چیزوں میں جو مہنگائی ہو رہی ہے اس پہ احتجاج کر رہے ہیں، اور پھر لوگ اب جو ہیں آہستہ آہستہ جو ہے سمجھ بھی گئے ہیں، اور وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ خاص طور پہ ان تمام اداروں کا آڈٹ کرایا جائے، اور ان تمام اداروں میں اگر کرپشن پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے تمام جو ہے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، تو ان کا آڈٹ کرایا جائے، اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے قانون کے کٹہرے میں لا کے۔ اب دیکھنا یہ کہ ناظرین کب تک جو ہے اس پہ عمل درآمد ہوگا اور نگراں حکومت جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔